الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی محکم کتاب المبین القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما سلککم فی سقر قالوا لم نقو من المصلین ولم نقو نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاعِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى آتَانَا الْيَقِينُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیر الانام. انسان دی زندگی ضرورتاں تو عبارت ہے. ضرورت اس چیز نو آندے جس تو بغیر زندگی قائم نہ رہ سکے. ضرورت تے زندگی دا تعلق ہے علت تے معلول دا. علت ہوندی ہے وجہ، معلول ہوندی ہے اس وجہ تو جڑا کم ہو گئے. یہ میں ہاتھ ہے میرا تے میں ماریا، میرا ہاتھ مارنا یہ ہے علت. جڑی ٹک دی آواز آندی ہے یہ ہے معلول. ایویں ہی ضرورت تے زندگی دا ہی تعلق ہے. میں ہاتھ نہ مارا آواز نہیں آمنی. ایویں ضرورت پوری نہ ہوئے زندگی نہیں چلنی، زندگی دی گڈی رک جامنی ہے. لیکن انسانی زندگی تے ضرورتاں جڑیاں ہیں نا مختلف قسم ہیں. انہاں ضرورتاں دیاں انہاں جو کچھ ہیں جڑی بڑی کم وقتی ہیں تے کچھ ہیں جڑی بڑی طویل مدت دیاں ہیں. جڑی قلیل وقتی ضرورت ہوندی ہے نا ان دا فوراً بندے نو احساس ہو جاندہ ہے کہ اس چیز تو بغیر میری زندگی قائم نہیں رمنی. جی طویل المدت ہوندی ہیں وہ اسی بھلکڑ جی قوم ہے. انسان اکثر بھول جانے. اگر کسی نو احساس نہ ہوئے کہ مینو آکسیجن دی لوڑ ہے زندگی واسطے تو ان دا گلا دبا دیو. ادھے منٹ دے وچ انہوں پتہ لگ جاسی جے ساہ نہ آیا آکسیجن اندر نہ گئی تو زندگی نہیں قائم رہنی. ان دا احساس یقین وچ بدل جاسی ادھے منٹ دے وچ کہ جے میں ساہ نہ لواں تو میری زندگی قائم نہیں رہنی. یہ بڑی قلیل المدت علت معلول ہے زندگی تے ضرورت دی. ان دے وچ فوراً بندے نو احساس ہوندا تے فوراً یقین ہو جائے. اگر اسے بندے نو اگر انہوں یہ یقین نہیں ہے کہ پانی دی لوڑ ہے مینوں ایک کمرے چ بند کر دیو، دو دن انہوں پانی نہ دیو. پہلے انہوں پیاس دا احساس ہو سی تے دوے دن انہوں یقین ہو جاسی کہ جے پانی نہ لبیا تو میں مر جاسی. اسے بندے نو اگر یہ یقین نہیں کہ کھانا ضرورت ہے میری، بڑا اپنے آپ نو پیر سمجھدا ہے بڑا، انہوں 5-7 دن واسطے کسی ایک کمرے چ بند کر دیو تے انہوں کھانا نہ دیو. پہلے انہوں بھوک دا احساس ہو سی تے 4-5 دن بعد انہوں یقین ہو جاسی کہ کھانا نہ لبیا تو میں کوئی نہیں رمنا. اے ہے قلیل المدت ضرورتاں دا. ساڈے بعض ضرورتاں ہیں جڑی اتنی ہی اہم ہیں جتنی ہوا اہم ہے، جتنا کھانا، جتنا پانی، لیکن انہاں دا دورانیہ اتنا طویل ہے کہ سانوں لگدا ہے وہ ساڈی ضرورت ہے ہی نہیں. مثلاً ڈاکٹراں کول جاؤ تو آندن ورزش کیتی کرو، روز ایکسرسائز کرو. اسی نہیں کردے، کوئی احساس نہیں ہوندا. بلکہ جڑے سست بلائی ہوندے گھر پیر آندے صبح اٹھ کے بھی نہیں ٹردے، کوئی وزن بوزن نہیں چیندے، جم بھی نہیں جاندے، وہ سمجھتے ہیں ساڈی زندگی بڑی اچھی گزردی پئی. لیکن جس ویلے عمر 50-55 سال ہوندی ہے نا تو ہن پتہ لگدا ہے جی دل دی بیماری ہو گئی، لنگز جڑے نا پھیپھڑے او کلیپس ہو گئے. ڈاکٹر کول جاندے، ڈاکٹر آندا ہے جڑے تو ورزش نہ کیتی یہ ہوندا نتیجہ. تے ہن یہ جڑا ڈیمیج ہویا ہے نا یہ ارریورسیبل ہے. یہ ڈیمیج ہن ٹھیک نہیں ہو سکدا. ہن ساری عمر تینوں احتیاط بھی کرنی پو سی، نال دوا بھی کھانی پو سی. مٹھائیاں دا شوقین ہے، مٹھائی کھادا رہندا ہے. لوگ آندے یار میٹھا ایڈا نہ کھادا کر. نہیں بڑا مزہ آندا میٹھا کھا کے. تسی تے پاگل ہو. 30-35 سال تو ہوئے شوگر ہو گئی. ہن ڈاکٹر کول گیا شوگر آ گیا. وجہ یہ ہے ضرورت آئی کہ میٹھے کو دور رہ، تھوڑا کھا. تو زیادہ کھادا 20-25 سال تو موج کر لئی. ہن پتر روز انجیکشن بھی ٹھوک تو ہن میٹھا بھی تیری زندگی کوئی نہیں.
کیونکہ ہن شوگر دا علاج ہو ہی نہیں سکتا. جیڑی طویل المدت ضرورت ہے نا ان دا ڈیمیج جیڑا ہوندا ہے وہ ناقابل تلافی ہوندا ہے. مرچ مسالے دا شوق ہے سالانہ دے وچ نمک تے گرم مسالے تے مرچاں کھا کے کھاندا آئی. ہر کوئی منع کریندا نہیں مندا. 40-45 سال دا ہویا بلڈ پریشر ہو گیا. ہن ڈاکٹر آندا دو ہی کام ہیں, نمک تو احتیاط کر تے بلڈ پریشر دی گولی جب تک مردا نہیں ہے کھاونی ہے, کیونکہ ان دا علاج نہیں ہو سکتا. جندا گلا تسی دبایا ہے ادھا منٹ تے انہوں یقین ہویا ہے کہ مینوں ہوا دی لوڑ ہے جیون واسطے, گلا چھڑ دیتا فوراً ہوا آ گئی, ٹھیک ہو گیا, کوئی نقصان نہیں. جنہوں تسی 2 دن پانی نہیں دیتا انہوں یا پانی اس پی لیا, نقصان پورا ہو گیا. جس نے 4 دن کھانا نہیں کھاتا 5ویں دن کھا لیا, نقصان پورا ہو گیا. لیکن بلڈ پریشر والے دا نقصان پورا نہیں ہونا, شوگر والے دا نقصان پورا نہیں ہونا. جنہوں دل دی تکلیف ہو گئی انہوں 2 ہی کام میں ساری عمر بیماری دے نال راسی, احتیاط بھی کرے سی تے دوا بھی کھاسی. احتیاط نو قرآن آندا ہے تقوی تے دوا نو آندا ہے قرآن. اتنی ایک کھیڑ. میں تو زندگی دی مثال جو سمجھایا ہے کہ تقوی دی لوڑ کیوں ہے, کیونکہ اگر احتیاط نہ کر سو تو دورانیہ آخرت دا اتنا دور ہے کہ جنہاں نقصان ہونا ہے وہ تلافی نہیں ہوندی ہو سکنی. پھر اس بارو اللہ آندہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمین. اللہ فرمائندہ ہے مسلمون, اللہ فرمائندہ ہے اے ایمان آلیو تقوی اختیار کرو. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی, جی میں احتیاط کرن دا حق ہے انج احتیاط کرو. ولا تموتن تے لکھیا ہے مریا ہے نا الا وانتم مسلمون, اگر تو مسلمان نہ مریا تے ہن جی میں ساری عمر میٹھا کھاون نال شوگر ہوئی آئی نا, سارا عمر مرچ مسالے کھاون نال بی پی ہویا ہے, ساری عمر ورزش نہ کرن نال دل دی بیماری ہوئی آئی, ایویں ہن مرن تو بعد تیرا علاج ممکن نہیں. اس بارو احتیاط کر لا جب تک زندہ ہے. تے وہ اگر بیماری ہو جاوے تو دوائی لازمی ہے. وہ دوا کی ہے, اللہ فرمائندہ ہے وما ننزل من القرآن ما ہوا شفاء ورحمت للمؤمنین. اسی یہ قرآن بھیجی ہے اس بار ہوئے کہ دوا ہے مومنہ واسطے. احتیاط تقوی دوا قرآن. ہن لوگ سوال کریں دے ہیں اکثر مینوں کہ جی اچھا جی میں جی ساگر جی میری عمر 60 سال ہے تے 18 سال دی عمر میں بالغ ہوئے ہاں تے 42 سال میں نماز نہیں پڑھی ہاں. جو سانو مولوی دے سیندے ہیں کہ جی قیامت دے دے میں کوئی 27 کروڑ سال 60 سال. اور جی یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ 40-42 سال نماز نہ پڑھی تھی اور 27 کروڑ سال. اگر ساری عمر میں شراب پیندا رہا زنا کریندا رہا, کتنا ہے کہ میں زنا کر لے ہوسی, کتنی شراب پی لی, 100 لیٹر شراب پی گیا ہوسا, کو 20 باری زنا کر لے ہوسی, 100 باری کر لے ہوسی. ہن قیامت تک میں ہمیشہ سردار رہنا ہے. اے تا اللہ دا انصاف کوئی نہیں. فیض احمد فیض دا شعر بھی تو ہے نا کہ ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے. بڑا چبلا والا شعر. فیض احمد فیض نو کو مرشد چنگا لبیا ہویا نا شعر کدی نہ آکھیا. میاں رب نے تینوں ابد آباد دی سزا دیندا پیا, تو خود دیندا پیا, خود اپنے اے جہنم تو خود تیار کردا پیا اپنے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا, ہمیشہ اس جہنم میں نہ رہنا ہے. لا یخفف عنہم العذاب, تے اس طرح رہنا ہے کہ عذاب تھوڑا بھی نہ گھٹ سی نہ تے. ولا ہم ینظرون, ینظرون آندے عربی ریسیس نو چھٹی ملن نو. بچے جاندے نا سکولے 3 گھنٹے پڑھے پھر انہاں کہ جی آدھا گھنٹہ ہن کھیڈو, ریسیس پیریڈ, پھر 3 گھنٹے پڑھیں گے. اللہ آندا ساڈے ایتھے کوئی ریسیس پیریڈ کوئی نہیں. ولا ہم ینظرون, انہاں نو کوئی چھٹی نہیں, مسلسل کٹیا جاسی, مسلسل آگے چڑھتے ہیں. اللہ میاں 35 سال دی گناہ تے ساری عمر دی سزا. فادخلوا ابواب جہنم, وڑو سارے دے سارے جہنم دے وچ. خالدین فیہا, تو ہمیشہ تسی ایتھے رہنا ہے.
فلا بئس مثوى المتکبرین. تو زندگی دے وچ 10-20 سال تکبر کیتا ہے نا، انہوں دی سزا یہ ہے کہ ساری عمر جہنم وچ رسے. لوگ آتے ہیں جی یہ تو انصاف نہیں میاں انصاف ہے. 12-15 سال ہی مٹھائی کھادی آئی نا، شوگر ہو گئی نا، ہن ساری عمر شوگر ہے رس ہے. 20-25 سال ہی مسالے والا کھانا کھادا آئی، میدا برباد ہو گیا، بی پی ہو گیا نا، ہن ساری عمر اندے چ رس ہے. ایتھے کیوں اصول بدلدا ہے؟ کیا بات اتنے بھی وہ اصول ہے. تو خود پوری زندگی نہ احتیاط کیتی، نہ اللہ نے جیڑی دوا لائی نہ تو اس دے پاسے گیا. تو ہن جس ویلے ٹی بی ہو گئی ہے، شوگر ہو گئی ہے، تو ہن رومن دا کی مطلب؟ ہن ساری عمر رونا پوسا. اللہ تعالیٰ قرآن سانو دسیندا ہے کہ جہنم دے وچ جڑے لوگ پئے ہوئے حسین انہاں دے یار بیلی حسین جڑے جنت تے چلے جاسے، تو انہاں کول پوچھسن تو چنگا بھلا ہے ایتھے. اس ویلے وہ دسے سین کہ ساڈی کچھ گلاں ہیں جن دی وجہ تو اسی جہنم وچ گئے. اللہ سانو فاسٹ فارورڈ کر کے فلم دکھائندا پیا آخرت تاکہ اس دنیا دے وچ اسی دوا دے ذریعے احتیاط دے ذریعے اپنی آخرت بچا بھی. اللہ فرمائندا ہے ما سلککم فی سقر. وہ پوچھتے تو سقر وچ کیوں پئی ہے؟ سقر ایک جہنم عام ترجمہ کر دینے دوزخ وچ کیوں نہیں، سقر ایک خاص قسم دی دوزخ ہے. عربی لغت دے وچ سقر النار او سقر الشمس. ایک بندہ جیڑا سارا دن دھوپ وچ بیٹھا رہے تے اوندا سارا پنڈا اون دی جلد دا رنگ تبدیل ہو جاوے تے کالا ہو جاوے. اگ دے وچ سڑ جاوے کوئی بندہ تے انج سڑے کہ اون دی جلد ساری لہ جاوے تے کالک نظر آوے، اینو عربی وچ سقر آندا. او پوچھتے ہیں اے سڑے ہوئے کیوں ہو؟ تواڈے جسم جھلسے ہوئے کیوں ہیں؟ تواڈی جلداں دی رنگت بدلی ہوئی کیوں ہے؟ چنگے بھلے آئے تسی دنیا دے وچ، چٹے گورے آئے، ایڈے کالے کیوں ہیں؟ تے ہن کوئی بیوٹی کریم بھی اثر نہیں کریندی پئی. کی ہویا؟ ما سلککم فی سقر. کیڑی چیز تانوں اس اگ وچ پایا جس تواڈی جلداں دے رنگ اڑا دیتے؟ قالو لم نکو من المصلین. اکثر ترجمہ کرنے اسی نمازاں نہ سے پڑھنا، لم نکو من المصلین، اسی نمازیں دے وچ نہ آسو. نہیں، صلاۃ دا ترجمہ نماز ہے ہی نہیں. یہ چبل قسم دے لوگاں دا ترجمہ ہے جنہاں نے نہ رب دے کلام نو دا کلام سمجھیا نہ تے محنت کیتی. صلاح عربی دے وچ جڑا لفظ ہے نا اون دے دو مادے ہیں، یا اے آمدا ہے سواد لام یا تے یا آمدا ہے سواد لام وا. انہاں تو لفظ بندا ہے صلاح. ہن عربی زبان نا ساڈی پنجابی طرح نہیں، اے بڑی اینو اسی آندے ہیں جیومیٹرک لینگویجز، میتھوڈیکل لینگویجز. اے جنا نا پنجابیاں دا کوئی سر پیر کوئی نہیں، انگریزی دا کوئی سر پیر کوئی نہیں، فارسی دا کوئی سر پیر کوئی نہیں. عربی عبرانی اے ہور طرح دی زبان، اے مصدر تے چلدی ہیں. مصدر آندے ہیں بیج نو جن دے وچ بوٹا اگدا ہے. اگر تسی ایتھے کنو دی قلم لاؤ تو اون دے وچ امرود دا بوٹا اگ سی کہ کنو دا؟ اگر امب دی قلم لاؤ اون دے اوتے امب لگ سین یا مالٹے لگ سین؟ امب لگ سین نا. پھر خالی امب نہیں، لنگڑے امب دی قلم لاؤ تو جتنے بھی لگ سین 4-5 سال بعد امب وہ سارے لنگڑے ہو سین. اگر سندھڑی لے سو سارے سندھڑی ہو سین. یعنی جو بیج وچ ہے وہ نتیجے دے وچ ایویں عربی دے وچ تمام الفاظ مصدر تو نکلدے. سواد لام واو یا سواد لام یا، اس مصدر تو جتنے بھی لفظ نکل دین نا انہاں دے وچ معنی آمدا ہے قریب کرن دا. صلاۃ دا لفظی مطلب ہے قریب کرنا، کوئی دور ہوئے انہاں نو قریب کر دینا، کنہاں دا تعلق نہ ہوئے آپس وچ انہاں دا تعلق قائم کرنا، کنہاں دا رشتہ آپس وچ نہ ہوئے انہاں دا رشتہ کر دینا. اے ہے صلاۃ دا لفظی مطلب عربی دے وچ. ہن تسی دیکھو ملاپ کراونا، قریب کرنا، جوڑ دیونا، اے سارے لفظ صلاۃ دے مطلب ہیں. ہن مختلف جانور ہیں نا، تانوں میں کہ نا عربی ہور طرح دی زبان ہے. جانوراں دے شکار کرن دے طریقے فرق ہیں. بعض جانور ہوندے جنہاں نوں اسی جستی جانور آندے جڑے چھلانگ مار کے اپنے شکار نو دبوچتے ہیں، جویں بلی ہے، چیتا ہے، شیر ہے. انہاں دا کام کی ہے؟ بلی نو ویکھو چوہا کھوٹے چ بڑے ہے، بلی کھوڑ نو ویندی پئی ہے.
چوہا باہر نکلتا تھوڑا جہا جویں جویں چوہا وہ تیاری کریں نا بلی وہ اپنے تمام جسم دے حصیاں نو نا نال کر کے نا سپرنگ بنا لے جی سپرنگ نو تسی ٹائٹ کرو نا چھڈو تے یکدم اچھلدی ہے یہ شیر چیتا بلی وہ جانور ہیں جڑے اپنے جسم دے اعضاء نو جسم دے حصیاں نو قریب کر لیندے تے جس ویلے قرب دی کوئی گنجائش نہیں رہندی پھر چھڈیندے یکدم چھلانگ مار کے اس جانور نو پکڑ لیندے عربی دے وچ اینو سالا یسلو یہ جانور یسلو ہیں اسے لفظ تو نکلتے ہیں جڑے اپنے جسمانی حصیاں نو قریب قریب کر دیں ایویں ہی ایک عورت جنگل جاندی ہے تنکے کٹھے کریندی ہے مختلف درختاں دی چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی نازک ٹہنیاں کٹھی کریندی ہے تے انہاں نو ایک رسی دے وچ بن کے جھاڑو بنائیندی ہے اونوں عربی وچ مسلام اسے لفظ تو نکلدا ہے صلاۃ جڑے وکھرے ہوئے آئیں انہاں نو کٹھا کر کے بن دیتا اے ہے عربی دے وچ مسلا ایویں کنک جویں تسی ہوندی ہے کلے دے وچ کنک وڈی ہے وکھری پئی ہے اونوں کٹھا کر کے جلے ڈھیر بنائیندے ہو ایندے وچ عربی چ تسویل آندے دانے جڑے دور دور ہیں انہاں نو کٹھا کر دینا اے فاصلے مٹاون دا نام ہے عربی دے وچ سالا تسلا یسلو تسلا یسلا تسلا اسی عربی چاہتے ہیں صلاۃ وہ چیز ہے جیڑی بندے نو رب دے کول لے جاتی ہے جیڑے رب دا بندے دے نال تعلق قائم کر دی ہے جیڑا دور ہوئے انہوں رب دے قریب لے آمدی ہے او اکثر لم نکو من المصلین جس ویلے اسی دنیا دی زندگی ہائی اسی اپنے ماں پیو دے کول ہوندے آسے اپنے بھراواں بہناں دے کول آسے یار بیلیاں دے کول آسے با رب دے کول آون دا تک کدی خیال ہی نہ آیا اے پہلی نشانی ہے جہنمیاں دی کہ انہوں نے کدی احساس ہی نہیں ہوندا ساری دنیا دے نال رشتے قائم کریں دے اپنے رب نال رشتے قائم نہیں پھر جس ویلے جویں اج بیٹھے ہیں اج ختم دی محفل تے ختم ہو جاندی ہے کھیل ہن کچھ نہیں ہو سکتا وہ جویں ساڈی ہے نا ہندی دی مثال اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت اگا جا کے کوئی نمازاں کوئی نہیں کوئی مصلی کوئی نہیں جو کچھ ہے اس دنیا دے وچ آخرت دے گھر دی علت دنیا ہے وہ ہارون الرشید آئی نا بادشاہ اوندا میں پوری تقریر کیتی ہے بہلول دانا دے اوتے اس بہلول نو آکھیا کہ بہلول ایک باری بڑی سردی پئی تے اتنی برف باری پئی شام دے وچ کہ انہاں دے جنگل کٹن دے واسطے رستے بھی بند ہو گئے ہن ٹھنڈ ہے سارے محل دے وچ بھی ٹھنڈ لگدی پئی ہے او ایک دن بہلول ٹپیا جاندا ہے برف دے وچوں نکل لگیا تے ہارون الرشید آکھیا گل سنے نا او آ گیا او کہ ہاں او کہ تو آنا ہے کہ جہنم دا یا چوکیدار ہے تیرا بڑا بیلی ہو سکے ہاں بڑا بیلی ہے وہ کہ یار ٹھنڈ تو مردے پہ ہیں ان کو جا کے دو چار کولے تا لے وہ کہ ہنے لے ہم نا مسئلہ ہی کوئی نہیں وہ تھوڑی دیر بعد آیا ہارون الرشید کہ ہاں بھائی گیا ہے ہاں جی گیا سن مالک نال ملے ہیں جہنم دے چوکیدار نال ملے ہیں اوے تو کولے نہیں لے آیا کہ میں اتھے گیا میں انہوں آگیا یارا تیری لوڑ پئی ہے وہ کہ جان بھی حاضر وہ کی چاہیے ہے وہ کہ جہنم میں نا کوئی اگ چاہیے وہ کہ میں جہنم دا دروازہ کھلندا پیا جتنی لمنی لے جا تو میرا بیل نہیں ہے اگر میں اندر گیا تو جہنم ٹھری پئی نہ کوئی اگ نہ کوئی انگارا تو میں پوچھے اون دے کول مالک کول کہ جہنم دی اگ کیتے وہ کہ ایتھے کوئی اگ کوئی نہیں لوگ اپنی اگ دنیا وچ اکٹھی کر کے لے آندے واہ 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 لم نکو من المصلین ساری عمر جے مخلوق دے بارے سوچندا رہیا خالق دے نال تعلق قائم کرن دا فکر ہی نہ ہوئی تو اج اونوں کیوں فکر ہوے کہ تو جنت وچ جاویں لم نکو من المصلین سانو رب دی نمازاں دا ٹائم کوئی نہیں ہر شے دا وقت ہے 5 وقت ہوندے اگوں سجدہ کرن دا ٹائم کوئی نہیں ہر بندے نال نبھاون دا وقت ہے رب نال نبھاون دا وقت کوئی ولم نکو نطعم المسکین تے ساڈے کول نہیں وقت کوئی نہیں خود کھاندے اسے مسکیناں نوں ناسے کھاوندے جی لم نکو ساڈے کول کوئی وقت کوئی نہیں نطعم المسکین کہ اسی کسی مسکین غریب نو کھانا کھواویے ہن نماز دے بعد فوراً دعا وجہ اللہ نے جڑی بیان کیتی ہے مسکیناں نو کھانا کھواؤ نمازاں پڑھنا مسکیناں نو کھانا کھوانا کیوں جہنم میں جاون دیاں بنیادی دو جڑی وجہ ہیں پہلی وجہ ہے کہ رب نال تعلق نہیں جوڑیا
دوئی وجہ ہے مخلوق نال تعلق نہیں جوڑیا، کیونکہ اسلام او دین نہیں جیڑا مولوی سانو مسجد وچ دسے۔ یا اگر تسی دین اپنا پڑھنا ہے تو انہوں قرآن سمجھنا ہو، تو انہوں لغتاں دے کیڑے بڑھنے پوسی، ورنہ کوئی سمجھ نہیں آمنی تو۔ اللہ فرمائندہ پہ ہے کہ میرا دین او نہیں کہ خالق دی وجہ تو مخلوق نو چھوڑ دیں، تے نہ ہی او ہے کہ مخلوق دی وجہ تو خالق نو چھوڑ دیں۔ اے بندے تو میرے نال بھی نہیں بنائے تے جڑے ارد گرد ہیں انہاں نال بھی نہیں بنائے، اے دین ہے۔ لم نکو من المصلین، ساڈے کول پروردگار تیرے نال جڑن دا کوئی وقت نہ ہے، جناب لم نکو نطعم المسکین، نہ ہی ساڈے کول ساڈی جیب سانو اجازت دیندی ہے کسی مسکین نو کھانا کھوانا۔ قرآن شروع ہوندا ہے سورہ فاتحہ تو بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کیا جوڑ لایا اللہ کی نشانیاں بیان کی تھیں۔ پہلی نشانی ہے ایمان نے، غیب دے اوتے ایمان ہے کہ جڑا نظر آمدا پیا انہوں بھی مننے، جڑا نظر نہیں آمدا پیا مصطفیٰ دسیندا پیا انہوں بھی مننے۔ یقیمون الصلاۃ، رب نال اپنا تعلق جوڑی رکھ دیں، تے نال ہی مما رزقناہم ینفقون، تے جڑا بہت سارا مال اساں انہاں نوں دتا ہے نا اون دے جو تھوڑا جہا غریباں نوں دیندے۔ من ما ہائی نون تے نیم دا ادغام ہویا مما، مما رزقنا، من ہوندا تصغیر واسطے، تھوڑے واسطے، اسی انہاں نوں بہت کچھ دتا ہے، تھوڑا جہا غریباں نوں کھویندے۔ کیوں اللہ نے گل کیتی؟ ہائے قربان جاوی اللہ کول، وہ جاندا ہے میری مخلوق نوں میں سارے نوں اکو جہا نہیں دیتا۔ مسجد بندی پئی ہے، اعلان کیتا مولانا صاحب نے، یار اللہ دا گھر بناونا ہے، کوئی چندہ کرو، ایک اٹھیا میرے طرف ₹1,00,000، سارے ہوندے پاس جاؤ ₹1,00,000، ایک اور اٹھے سیٹھ صاحب میرے طرف $10,00,000، ہن سارے نے وہ لاکھ والے نوں چھڈ کے اینوں دیکھنا شروع کر $10,00,000۔ ایک اور اٹھیا او دا کہ چھڈو جی لکھ $10,00,000 نوں، جتنا مٹیریل لگدا ہے نا 50,00,000 دا کروڑ دا وہ میرے طرف۔ ہن سارے نے لاکھ والے نوں بھی ویکھنا چھڈتا، $10,00,000 نوں چھڈ تو ہن سارے نوں ویندے پے، پر اللہ انہاں تریاں نوں نہیں ویندا۔ ایک رکشے والا اٹھیا، یہ سارے دن دے وچ 1500 کمائے، وہ 500 دا نوٹ کڈیا جیب وچ مولوی صاحب نوں دتا، کسے نوں نہیں پرواہ۔ 500 روپیہ ایتھے لاکھ والے بیٹھے، ایتھے 10,00,000 ایتھے کروڑ والے 500، اللہ آندا نہیں مما رزقناہم ینفقون۔ اوے اسی اینوں دتے ہی 1500 ہیں، اون دے جو 500 ساڈے گھر تے لیندا پے، اے جڑا کروڑ دیندا پے ان تے سیدھا عرب دتے ہون۔ ساڈے نزدیک ان دی سخاوت چھوٹی تے اس رکشے والے دی سخاوت وڈی ہے۔ قرآن واہ واہ واہ، ایک ایک لفظ تے بہ جاؤ نا اخلاقیات سمجھ جاندی ہیں۔ مما رزقناہم ینفقون، اسی دیندے پے ہیں، تھوڑا جہا یہ دے بھی دیندے تے کیڑا احسان کریندے۔ بلکہ اگر کسی مسکین نوں کھوائیسو نا، یہ نہیں کہ تسی اپنا کھانا جڑا ہے انہوں چاہ کے دیتا ہے، نہیں۔ ارعیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ ساڈے پوے مولوی نو کھا گیا حلوے مانڈے سارے، اے بھی نہیں سمجھایا قوم نے۔ ولا یحض، اصل لفظ ہے حسو، اون دے وزن پیدا کرن واسطے کیتا حدو، مبالغہ وارد آیا۔ خودو ہے کوئی کام انج کرنا کہ دوسرے نوں ہی ویکھ کے لگے یار اس کیتا ہے میں بھی کراں۔ اللہ فرماتا ہے جس ویلے ولا یحض علی طعام المسکین، اے مسکین نو جس ویلے دعوت دیندا ہے نا تے اس طریقے نال دیندا ہے کہ ساریاں دا دل کریندا ہے اسی بھی مسکیناں نو دے دی۔ لفظ کی استعمال کیتا ہے طعام المسکین، ترجمہ کی کرنے ہیں مسکیناں نو کھانا کھاوندا، اللہ دی لعنت ہے۔ اطعام المسکین ہوئے آ تو ان دا مطلب ہوئے آ غریب مسکیناں نو کھانا کھواواں۔ طعام المسکین، اللہ آندا ہے جڑا کھانا کھوائے مسکین نو ایندا کھانا نہ آئی، او تا مسکین دا کھانا ہے جڑا اسی دے گھر رکھوایا ہے۔ طعام المسکین ملکیت ہے، اس نے جس ویلے مسکین نو کھانا دیتا ہے اس نے اپنا کچھ نہیں دیتا بلکہ جیڑا حصہ مسکین دا اساں دے کول رکھوایا ہے ان دا حق دیتا ہی۔
اللہ دے بندیو اے فرق ہے ساڈے وچ ہن حضرت علی دی بی بی فاطمہ دا ذکر کردے پے ہیں نا امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی منقبت گاون والے بنن میں اج تک نہ کدی علی دے علم دے اوتے کسے نو گل کریندا سنے نہ فاطمہ دی عصمت تے کسے نو تقریر کردے سنے نہ امام جعفر الصادق دی معرفت دے کوئی بلند ہے کیوں اگر بولن نا شیشہ سامنے آ جاندا ہے اے کی انٹ اسی کی جعفر الصادق کو ایک فقیر آیا اللہ دے نا تے کوئی دے مینوں جو کو جیب وچ آئی کڈیا اون دے ہتھاں تے رکھے تے اون دے ہتھ چوم لے لوگاں کہو امام اے تے فقیر ہے بھکاری تو امام ہے وقت دا 5000 فقیر پیدا کرن والا 15000 محدث تے لاکھ تو تے طالب علم تیرا ہے تو اس فقیر دے ہاتھ کیوں چومدا پیا انہاں کہ کیڑا فقیر اسی ان دے ہاتھ تے تھوڑی دتے اسی تو او اللہ دے ہاتھ تے دتے میں تو اللہ دے ہاتھ چومنے دے تھوڑی چومے اے جعفر صادق کیا بات کیا بات ولم نقو من المصلین رب نال ساڈے کول وقت کوئی نہیں رب دی نماز پڑھن دا رب دے نال تعلق قائم کرن دا لم نخو نطعم المسکین نہ ہی ساڈے کول وقت آئی نہ پیسہ آئی ایسا کہ اسی مسکیناں نو دے دیے اللہ آندا اپنے کول تھوڑی دے بنائی نے میں دتو ہے تانوں تے اون دے حصہ ہی نہ غریباں دا میں تانوں دے دیتا ہے وکنا نخوض مع الخاعدین اے سب کول خطرناک حصہ ہے نخوض کس نو آندا کنا اسی اسے نخوض مع الخاعدین خائداں دے نال اسی بھی نخوض ہو گیا عربی اچ خاد القوم فی الحدیث قوم نو فضول بحثاں دے وچ الجھا دینا اینو آندے خادا اس تو لفظ نکلدا پے عرب آندے ہیں خاد اللیل اندھیرے دے وچ نظر کو جمدا نہیں پیا پھر ہی بندہ بھجیا جاندا ہے کوئی پرواہ ہی کوئی نہیں کہ پیراں دے ہیٹھ کوئی پتھر آ گیا تو ڈگ پوساں زخمی ہو جاسا کملیاں طرح بھجی جاندا ہے اندھیرے دے وچ اینو بھی خادا آندے خاد المنایا ایسی گلاں دے بارے چ گلاں کرنیاں جن دے کوئی حاصل وصول نہ ہو خائد اس بندے نو آندے جیڑا اس چیز تے بحث کرے جن دا کوئی نتیجہ نہ ہو آج کی ہے سوشل میڈیا تے بحث حضرت ابوبکر افضل یا حضرت علی ایک ہی بحث ہے جی میں حضرت ابوبکر نو افضل مان لواں کہ مینوں تو خواب دے پر مان لواں جی حضرت علی دے افضل مان لواں میرے اخلاق وچ کی فرق پاؤسی میرے عمل وچ کوئی فرق نہیں پاونا دنیا دے اوتے ہوویں ہاتھ دنیا دے ہیٹھ ہوویں سینے تے ہوویں کھلے ہوویں یار میں ساجد تے بھی ہاتھ رکھ لیا یہ رب جیڑا سامنے ہے اون دے نال ہی تعلق قائم نہیں کیتا ایندا کی فائدہ داڑھی دا حجم کی ہے اوے اللہ دے بندے ابو جہل دی بھی داڑھی آئی فرعون دی بھی داڑھی آئی پاگل تو نہیں ہو گئے ہیں اہن خائدین قوم نو انہاں بحثاں دے وچ الجھا دیتا ہے جنہاں بحثاں دا کوئی نتیجہ نکل ہی نہیں سکدا مسلک تو مسلک بندا پیا ہے فرقے تو فرقہ بندا پیا ہے ایسی چیزاں تے بحث کر کے جنہاں دا نہ کوئی جمع کرن دا فرق ہے نہ انہاں نو تفریق کرن دا فرق ہے اللہ میاں اسی ساری عمر فضول بحثاں دے وچ ونجا دتی کنہ نخودو مال خائدین ہمیں ایک مولوی اٹھ بمدا ہے ککڑ بانگ دے وے تے مطلب ہے ککڑ جانے اودی بانگ جانے تو اپنی بانگ تے پرواہ رکھ فضول بحثاں دے وچ اپنے آپ نو ساری عمر الجھائی رکھنا اے میں وینا نوجواناں نو کیونکہ یونیورسٹیز کالجز نال تعلق ہے بحث ہوندی پئی ایک عمران خان دا امی ایک فوج دا امی ایک نواز شریف دا او یار عمران خان تینوں دی دتی ہے فوج دی حمایت کر کے تو جنت تے چلا جاونا نواز شریف نو کوئی امام مان کے تینوں کو دو نفلاں ثواب ہونا فضول ترین بحث ہے اے کرکٹ میچ ہے 8 دے میچ ہو گیا کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا پیسے لے کے پلیئر ہڑپ کر گئے اور تینوں نہ آج تک آنا نہیں دیتا بیٹھے ہیں اچھا پیسے انہوں نے لبدے بڑے خوشے ہوندا پہ اینو آندن خائد یار مینوں پیسے لبن نا تے میں ورلڈ کپ ویکھاں تے جو سے چاہواں کہ یار کو مینوں فائدہ ہوندا پہ یا مینوں نقصان نہ مینوں انہاں دی ہار دا فائدہ نہ مینوں انہاں دی جیت دا فائدہ میں خائدین دے وچ ہو گیا مذہب ہوئے فضول بحث
سیاست ہوئے. میں ایک باری لاہور جانا پیا جن پرانی سڑک ہوندی ملتان روڈ دی, ہن تے موٹر وے بن گئی تو جانے ہیں تے میں پتو کی دے قریب ٹریفک پھس گئی. وہ ٹریفکاں پھس دیاں بھی 3 میل دیاں ہیں, پھسی 2-3 گھنٹے ہو گئے. میں سمجھ نہ آوے کی کراں. نال ایک چاہ دا کھوکھا آئی, میں کہ چلو چاہ پی لینا. میں ڈرائیور نو آکھیا یار تو سو جا گڈی تے میں چاہ پی من جانا. میں گڈی چلا گیا. میں گڈی دے وچ جس ویلے پہنچیا او اپنا چاہ دے کھوکھے تے پہنچیا. میں کہ یار ایک کڑک جی چاہ دا کپ تا بنا دے, سکے جی میں بنا دے. ہن شروع ہو گیا مینوں کہ تواڈے خیال ہے کیڑا سیاسی پارٹی چنگی ہے؟ میں کہ یار سارے ہی چنگے ہو سن. مینوں کی ہے؟ نہیں او جناب اس پاکستان دی معاشی پالیسی تے فورن پالیسی تے سیاستداناں دی گلاں تے پکیندا چاہ پیا. میں حیران, میں کہ اللہ میاں یہ تو کوئی کتا بھی انہوں سارا کچھ پتہ ہے. اس وقت کہتا کہ جی تو انہوں کھیڈا ہے جی کوئی کرکٹ دا شوق ہے. میں کہ جی سارے پاکستانیوں نوں جماندروں جڑے ہیں اور کوئی شوق ہوئے نہ ہوئے کرکٹ دا تو ہوندا ہے. ہن پلیئراں دے اوتے اس زمانے ظہیر عباس ہوندا ہے جی, ظہیر عباس دے وچ اے ٹیکنیکل غلطی ہے, او پکیندا تو چاہ پے ہیں. انٹرنیشنل ٹیم دا ایک پلیئر ہے, اون دے بارے تو رائے کی دیندا پے. سارا میرا سر کھا کھا کے اس ادھے گھنٹے دے وچ مینوں چاہ دا کپ دیتا, ایڈی بھیڑی چاہ. او مینوں آکھیا جیڑے کام دے پیسے لیندا پیا او تے تینوں آمدا نہیں تے گلاں اتنی وڈیاں اینوں خائد آندے فضول گلاں, وقت دا ضیاع. او آندے ہیں اسی اللہ تعالیٰ نو کہ اسی کیوں جہنم میں چاہیں فضول بحثاں دے وچ ساری زندگی گزار دیتی. حتیٰ آتان الیقین, حتیٰ کہ وہ وقت آیا مر گئے رب دے اگو کھلوتے ادھن پتہ لگیا کہ ہن شوگر ہو گئی, ہن بی پی ود گیا, ہن کینسر ہو گیا, ہن کارڈیک پرابلم ہو گئی, ہن کچھ نہیں ہوسدا. جیڑا احتیاط کرن دا وقت ہی گزر گیا. اس پاروں اے زندگی دے وچ حضور دی حدیث ہے, حضور فرمائندے ہیں کہ اتقوا النار ولو بے شک تمرتن, جہنم دی آگ تو بچ, ہور تیرے کول کچھ نہیں نہ ہے کھجور ہے تیرے کول, او کھجور کسے غریب نو دے دے. قیامت دے دن اے تیرے واسطے بخشش دا سبق بن جاسی. احساس تو ہوئے کہ میں جو کریندا پیاں ایندا میں جواب دیمنا ہے. آپ نے فرمایا وصدقہ تو تطفیع الخطیہ کما یطفیع الماء النار, صدقہ گناہاں نو ایਂ بجھا دیندا ہے جویں پانی اگ نو بجھا دیندا ہے. اج تسی یہ کیتا ہے نا ختم, ذہن وچ یہ رکھو کہ پروردگار میں کوئی اپنے نک واسطے نہیں, کوئی اپنی انا واسطے نہیں, اے پروردگار تیرے قہر تو بچن واسطے یہ محفل کریندا پیا. ایک چاول دا دانا بھی جے خلوص نیت دے نال دے گئے کم اسی, کیونکہ پروردگار نو کو سانو پھدن دا شوق کوئی نہیں. اس نے اتنے بہانے بنا رکھے ہیں اسا اج تک احساس نہیں کیتا. اللہ تعالیٰ قرآن دے وچ 3 طریقے نال انسان نو معاف کریندا ہے. اے بھی نہیں پتا کسے نو. آخرت دے وچ 3 طریقے ہیں معافی دے, ایک ہے مغفرہ, ایک ہے کفارہ تے ایک ہے توبہ. توبہ افضل ترین ہے, مغفرہ ادنا ترین ہے. مغفرت سب کول گھٹ ہے, اس کو اتلی رحمت ہے کفارہ کفر, اس تو اگلی رحمت ہے توبہ متاب جنوں اللہ واپس بلا لوے. ہن غفرہ کی ہے ذرا اس نو سمجھو. وَمَن يَعْمِلْ سُوءًا, اللہ فرمائندا ہے اگر کوئی گندا کام کریندا ہے وَيَظْلِمْ نَفْسَهُ, تے اپنے نفس دے نال کوئی ظلم کریندا ہے, ثم یستغفر اللہ, تے پھر اللہ کو استغفار منگدا ہے, یجد اللہ غفور, انہوں رب غفور بن کے ٹکردا ہے. اللہ نو تواڈے گناہ کرن نال مسئلہ نہیں, گناہ دے اوتے ڈھیٹ بنن نال مسئلہ ہے. گناہ کرنا فطرت ہے, کل بنی آدم خطاؤن. حضور نے فرمایا آدم دا ہر پتر گناہ کریندا, ہر پتر خطا کریندا, لیکن خیر الخطاؤن التوابین, گناہگاراں جو چنگے ہون جڑے موڑے آمدے من لیندے, ڈھیٹ نہیں بننا. پہلی ہے مغفرہ. مغفرہ کی ہے انہوں ذرا سمجھو. اے جی میں چادر ہے اے میرے ہاتھ تے چاہے سمجھو ہے میں قیامت جانا میرے گناہ ہیں جڑے زمین تے پہ. ہن حشر دا دن دا رولا یہ ہے کہ ایک تا بندے خود کٹ کھاونی ہے,
ایک شریکاں دے سامنے کٹ کھاونا رولا ہے تے شریک کوئی ایک دو چار کوئی پتریر ملویر نہیں کوئی ارباں لوگ وہ سامنے ہیں اے پیر سید عزیر عبداللہ قادری دے گناہ ہیں زمین تے پہ ہوں پیر عزیر عبداللہ نو سمجھ نہیں آمدی ماں بھی کھلوتی ہے تے دھی بھی کھلوتی ہے تے پیو بھی کھلوتا ہے تے چاچا بھی کھلوتا ہے تے اور بھی کھلوتے ہیں مرید بھی کھلوتے ہیں اللہ سے کوئی گل نہیں تو مرن تو پہلے میرے کو معافی منگی ہے چادر پا دے غفر الشیء کسے شے نو چادر دے ہیٹھ لکا دے غفر الشیء بالخضاب میرے وال چٹے ہیں نا میں خضاب نال انہوں کالے کر دینا انہوں غفر آن دے انہوں مغفر آن دے کہ چٹے والا نو رنگ چڑھا کے لکا دے منا غفر المتاع فی الوعاء کسے چیز نو برتن دے وچ لکا دے منا کہ ہے پر نظر نہ آوے ہون جس ویلے جاسن پیر صاحب کرتوت ہو سن پر اللہ نے اتنے چادر مغفرت پائی ہوئی لوگوں نو پتہ لگ سی گناہگار تے ہے پر گناہ کینا ہے پتہ نہیں لگنا اینو آندن مغفرہ کہ چیز دا وجود ہوئے پر انہوں لکا دیتا جاوے غفر الصوب جی میں کپڑا جیڑا ہے جسم نو لکا لیں گے پکی پتہ کپڑے دے ہیٹ کی ہے ہمیں ہی میرے گناہ اللہ تعالیٰ قیامت دے دن لکا لئی سی میری عیب پوشی نہ کرے سی میری عیب پوشی کر سی میرے عیب نہ بگئی سی یہ ہے مغفرت اگر معافی منگی ہو سی تھا دعا ہے کفر کفر الشیء کسے شے نو لکامنا کافر عربی دے وچ زمیندار نو کافر آندے اے بھی ہن کی بندہ سمجھاوے مولویاں کافر جیڑا ہے وہ زمیندار نو آندے کیونکہ بیج نو مٹی دے ہیٹھ لکا دیندا اس پر انہوں کافر آکھیا جاندا ہے کافر بھی اس نو آندے جیڑا جان دے بجھ دے کہ اللہ ہے نہ مننے اس نو کافر آندے ہن اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنو او لوگ جڑے ایمان لائے ان تتقوا اللہ تو اس بعد اللہ دا تقوی اختیار کیتا یجعل لکم فرقانا کہ پھر بعد دے وچ گناہ بھی کر بیٹھے قیامت دے دن اللہ کی کرے سی اللہ انہاں نو علیحدہ کر دے سی وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تے انہاں دے گناہاں نو کفر کر دے سی یکفر ہوندا ہے مٹی کھود کے جی میں مردہ ہے نا مردہ فوت ہو گیا تو دی مٹی کھود کے انہوں دفنا دیتا انہوں کفر آندا عربی ہے ایک ہے کہ گناہ ہیں زمین تے پین میری دھی پوتر نال کھلوتے ہیں انہوں نے پتہ ہے پیو کم تک آ رہا ہے پر اللہ نے لکا لے انہیں دل میں چاہتا ہے کہ نہیں میرے پیو ایڈے گندے کام تو نہ کیتے ہو سن کو سن چھوٹے موٹے پردہ رہ گیا دعا یہ ہے کہ اللہ مٹی پٹے سی فرشتیاں نو آکھ سی ان دے جڑے بھڑے عمل انہاں دفن کر تے اتو فرشتے مٹی برابر کر دے سن پتہ ہی نہ لگ سی پتہ ہی نہ لگ سی لوگ اسن آکھن یار پیر ظاہر بڑا نیک بندہ ہے ساری عمر کدی کوئی گناہ نہیں کیتا نہیں اللہ دے اس زندگی دے وچ گناہ بڑے کیتے لیکن ایمان لے آیا تے تھوڑی جہی احتیاط کیتی اس تھوڑے جے تقوی دا بدلہ یہ ہے کہ میں دے گناہ کسے نو وکھاون نہیں دیندا فرشتے ہو پاؤ اینو دفن کرو ان دے گناہ مٹی وچ تے مٹی پا دے لیکن سب کو زیادہ خوش قسمت وہ ہے جڑا متاب ہو توبہ والا ایک یہ ہے کہ گناہ ہیں لکا دیتے نظر نہیں آندے دوئے ہیں گناہ ہیں انہوں نے قبر دے وچ پا دیتا لیکن قبر دے اتوں مٹی جڑی سدھی پدری ہوئی ہے سمجھ جا سن لو کہ ہاں انتا صحیح پر دفنی گئے تریا وہ ہے کہ گناہ ہیں سامنے پہن سارے ویدے پہن الا من تابا وآمنا او لوگ جنہوں نے توبہ کی تھی ایمان لے آئے وعمل عملا صالحا تے پھر انہوں نے نیک عمل کرنے شروع کیتے فاولائکا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ دے قیامت دے دن میں انہوں نے گناہ لے سا تے گناہ مان دے نیکیاں اچ بدل کے سامنے رکھ سبحان اللہ یعنی میں میدان قیامت دے وچ گناہ لے کے جاساں لیکن توبہ کیتی ہو سی گناہ تو بعد چنگے عمل کیتے ہو سین
اللہ تعالیٰ انہاں گناہاں نو نیکیاں وچ بدل کے سامنے رکھ دے سی. لوگ اکثر کیا ولی اللہ ہائی فیروز ہے. ہائیں گناہ اللہ نے اپنی توبہ دے نال گناہاں نو بدل کے نیکیاں ہی تبدیل کر دیتا. اللہ تعالیٰ سانو مغفرت بھی عطا فرماوے, ساڈے گناہاں نو کفر بھی عطا فرماوے, سب کل وڈی گل اللہ سانو توبہ عنایت فرماوے. مرن تو پہلے ایہا موقع ہے. یاد رکھو جویں زندگی بری گزارن نال بیماریاں چمڑ جاندیاں, ایویں ہی عربی دے وچ قرآن دے وچ گناہ واسطے لفظ اللہ نے کیڑا استعمال کیتا ہے پتہ کسے نو؟ ذنب. زال نون بے ذنب. عربی وچ ذنب کے نو آندے پوچھ نو, بلی دی پوچھ, کتے دی پوچھ, اینو ذنب آندے. ایندا کم کی ہے جدی کہ بلی جاسی پوچھ نال جاسی. اللہ آندا جڑے گناہ کر کے آمدا پیا نا اے پوچھ لگ جاسی تیرے نال. ذنبا عربی دے وچ آندے کسے دے نال چمبڑ جامنے نو. گناہ جڑا ہے اے ایسی شے ہے جڑا چمبڑ جاندا ہے. تے جویں کتے دی پوچھ ہوندی جان نہیں نہ چھڑیندی, نہ اس دنیا جان چھڑیندا ہے نہ آخرت. لیکن ہن کی کریے گناہگار ہیں. اللہ آندا کوئی گل نہیں. تہاڈی چ اگر کوئی ہے کہ اس نے اپنے نفس دے اوتے ظلم کر لیا, کوئی بڑا گناہ کر بیٹا, جاؤ میرے مصطفیٰ کو لاؤ, فاستغفر اللہ, میرے کول مغفرت منگو. واستغفر لهم الرسول, تے اللہ دا رسول انہاں دی مغفرت منگے. لوجد اللہ تواب, انہاں نو رب لبسی. اگر میرے مصطفیٰ دے دربار چا کے تساں معافی منگ لئی تے مصطفیٰ نے تواڈے واسطے مینوں سفارش کر دتی, میں تانوں غفور بن کے نہیں ملنا, میں مغفور بن کے نہیں بننا, میں تواب بننا ہے. تائب بھی نہیں, تواب. مبالغہ, میں تیرے ایک ایک گناہ دے بدلے 70 نیکیاں تیرے نامہ اعمال وچ لکھ دے ساں. فرشتے حیران رہ جاسن, ساری عمر گناہ لکھ دے رہے. جتے ایک گناہ لکھے ہوئے تے 70 نیکیاں لکھی ہوئی ہیں. اس ویلے آکھیا جاسی مصطفیٰ دا منن والا, مصطفیٰ نے دے واسطے سفارش کیتی ہے. یاد رکھو ساڈی ایک اور بہت بڑی علمی غلطی جیڑی پیراں تے مولویاں سب وچ پائی جاندی ہے, اے سمجھدے ہیں حضور قیامت دے دن ساڈے وکیل ہیں. نہیں, حضور وکیل ہیں نہیں, حضور ہیں شفیع, سفارشی. سفارشی تے وکیل وچ کی فرق ہے؟ صاحب عقل بیٹھے ہو کیوں بھائی؟ وکیل کی کریندا ہے تے سفارشی کی کریندا ہے؟ وکیل دا کام ہے ڈینائل آف چارجز. اون دے ملزم دے اوتے جڑے الزام لگے انہاں دا ڈینائل کریندا ہے. آندا نہیں میرے جڑا ہے اس نے تو کچھ نہیں کیتا. اے وکالت ہے نا, ڈینائل آف چارجز ہے نا, اے کفر آندے نے ویسے عربی ہے. تکفیر کریندا ہے, الزام دی تکفیر کریندا ہے کہ میرے ملزم دے اوتے, میرے کلائنٹ دے اوتے جو تسی چارجز فٹ کریندے پئے ہو, میرے کلائنٹ نے وہ کام نہیں کیتا. اے ہے وکالت. شفاعت کی ہے من جاوے کیتا ہے, ڈینائل کوئی نہیں, ایکسیپٹنس ہے. حضور قیامت دے دن وکیل نہیں کہ اللہ اکسی تیرے امتیاں نے کیتا, اکسن نو نہیں تو نہیں کیتا. اللہ اکسی کیتا ہے, ہاں اللہ میاں کیتا ہے, پر ہی نہیں تو میرے نا, یا انہاں دے عمل ویکھ لا یا مینوں ویکھ لا. اینو آندے شفیع. اونرشپ جیڑا کسے دے گناہاں دی اونرشپ لے لیندا ہے کہ اللہ میاں مننا ہاں میرے امتی ہیں, گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, تیرے نال انہاں نے وقت نہیں گزاریا, تیری نمازاں تھوڑی پڑھیاں, گناہ بہوں کیتے, اللہ میاں پر نام میرا لیندے ہیں. اے شفیع. اندے واسطے اللہ آندا انہاں نو تواب رب لب, یعنی انہاں دے جڑے گناہ ہیں انہاں دی جگہ میں نیکیاں لکھ کے انہاں دے نامہ اعمال دے وچ. آخر تے 2 شعر نعت دے تے اجازت. ٹھیک ہے, اندے کیڑی پڑھا, اندے بندی تو ہوا ہے. ہاں درود شریف پڑھے ایک باری. اپنے دامانے اس پر وہ آندہ پہ یا رسول اللہ تو میرا وکیل نہیں ہے, تو میرا شفیع ہے.
تو میرے گناہوں دا انکار نہیں کرنا، میرے گناہوں نو من کے مینوں معاف کرواونا ہے۔ انکار کر کے چھٹن والے ہور ہوندے، من کے چھٹن والے ہور ہوندے۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گناہ گار سے سرکار نبھائے رکھنا۔ یار میں دو تقریریں کتنی بیک ٹو بیک میرا گلا رہ گیا، ہم نے اجازت دیو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔